اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک پتھر کی گائے کا، جس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو واقعہ مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر میں قیام کیے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا اور آپ کی کرامات سے لوگ اچھی طرح واقف تھے اور کچھ لوگ آپ کو ماننے بھی لگے تھے۔ آپ راجستھان کی کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں وہاں کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا اور کچھ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک سے گزرتے ہوئے آپ کے مریدوں کی نظر ایک گائے پر پڑی جو ایک پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی لوگ پوجا کر رہے تھے۔ آپ کے مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے کتنی خوبصورت ہے اور اگر اس کا دودھ ہوتا تو وہ کتنا اچھا ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا، یہ گائے دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا۔ اور یہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم تو شہنشاہ ہند عطائے رسول غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، تو ان مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ حضور، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گائے کا دودھ ہمیں مل جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی خواہش سن کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ اس جگہ پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس گائے کے پاس ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے ہیں، بس میرے مریدوں کی خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پیا جائے۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بابا جی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے، اور وہ بھی یہ گائے جسے پتھر اور مٹی سے بنایا گیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ہاں بالکل، یہ دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ دودھ پئیں گے بھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے فرمایا، بابا یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے سکتی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کر آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ تم بھی لے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر برتن لے آتے ہیں اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برتن لے کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ مبارک اس کے تھنوں پر لگے تو چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ سارے گاؤں والے حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا معجزہ ہے کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے، اور جب سارے برتن بھر لیے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ، تم اس کا دودھ نوش فرما لو۔ اسی کا نام اصال قربانی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا اور انہیں دودھ لینے دیا، اور پھر اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اب تم لوگ نوش فرما لو۔
لوگوں نے جب خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑے مہاتما لگتے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک پکڑ لیے، اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو جو میں چاہتا ہوں وہ تم لوگ کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ لو۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤں نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دوستو ہمارے اللہ والے لوگوں کی شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔